الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا حیض کے ایام میں عورتیں اللہ کی تسبیح کر سکتی ہیں، اذکار کر سکتی ہیں، دعائیں پڑھ سکتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ عورتیں حیض کے ایام میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن ان ایام میں وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، تسبیح وغیرہ کر سکتی ہیں، اذکار کر سکتی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار انہیں جاری رکھنا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے سونے کی دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح اٹھ کر وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو نیند سے اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض کے ایام میں اذکار سے نہیں روکا، دعائیں کرنے سے نہیں روکا، تسبیحات کرنے سے نہیں روکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حیض کے ایام میں تھیں اور حج کرنے لگی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہ وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ تو حاجی جو ہیں وہ جب مینا جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں وہاں پہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے اذکار میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کام کرو جو حاجی کریں گے لیکن طواف نہ کرنا۔ تو حالت حیض میں طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسے ہی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، خامن سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اذکار وغیرہ عورتوں کے لیے ممنوع نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ اذکار کو جاری و ساری رکھیں۔ واللہ تعالی اعلم۔